کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے متعلق یوں ہی نہ خیال کر لیا کرو کہ ہم بہت بڑے روحانی بزرگ بن گئے ہیں جناب. خود ہی پاک باز نہ بن جایا کرو دل کے اندر، خود ہی اس فریب میں مبتلا نہ ہو جایا کرو. کچھ خود مبتلا ہوتے ہیں، کچھ پیران نہ پرند مریداں پر آنند ہوتا ہے. وہ ساتھ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں صاحب کیا بات ہے حضرت صاحب، اللہ اکبر، ہم نے تو کبھی دیکھا سنا نہیں ہے جو کچھ آپ نے کر کے دکھا دیا، اور اس کو فریب میں رکھتے ہیں. کہا کہ اپنے آپ کو فریب میں مت رکھو. اپنے متعلق معیار یہی ہے ہوا عالم بمن اتقى. اس کے معیار کے اوپر پرکھ کے دیکھو کہ کس حد تک تمہارا یہ تزکیہ، یہ لفظ تزکیہ جو ہے اس کی بھی عجیب صورت ہے. یہ جتنا تصوف آپ کا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ ہمارا بھی ہوا بھگت رہے ہیں آج تک وہ بیماریاں. ہاں جی، ہر چیز کی ترک دنیا 40 دن کے بعد اتنا ٹکڑا کھانے کو. وہ سانس صاف لینے کے لیے کوٹڑی نہیں ملتی. تزکیہ نفس ہو رہا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہے. قرآن کریم نے یہ چیز کہی تھی، تزکیہ، ذکر، یہ ساری اصطلاحات انہوں نے اپنے ہاں لے لی. وہ اسلام میں یہ یوں ہی رکھی گئی تھی، اصل میں چیز تو یہ وہاں تصوف کی تھی جو انہوں نے لے لی ساری. تزکیہ نفس ہو رہا ہے، مزکی بن رہے ہیں، اپنے آپ میں ہی مست ہوتے ہیں. اور ایک ہلکا گرد ہوتا ہے ان کے، وہ نکلنے ہی نہیں دیتا اس قسم کی خود فریبی سے. یہ بڑا برا جال ہوتا ہے. ہم تو پھنسے ہوئے تھے. جی چاہتا ہے آپ کو کچھ سناؤں. یہ حضرات جو ہیں تزکیہ نفس ان کے ہاں کس طرح سے ہوتا ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے. پھر سید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور انداز سے تو سنا ہوگا. ان کے اسلوب بیان کی شگفتگی شاید آپ کے سامنے کبھی نہ آئی ہوگی. بڑا دلچسپ انسان تھا، بہت عظیم شخصیت گزری ہے ہمارے ہاں کے ساتھ. ان کے متعلق ذکر کرتا ہے، کہنے لگا ان کی کیفیت یہ ہے، 2-4 منٹ دے دیجیے گا مجھے. کہتا ہے کہ یہ حضرت صاحبان کو آپ دیکھتے ہیں، مسکینی اور انکساری ان کو آسمان پر چڑھاتی ہے، اس لیے یہ اور زیادہ مسکین اور منکسر بنتے ہیں. بڑی گہری باتیں کہہ گیا ہے. سادہ وضعی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اور سادہ بنتے جانتے ہیں. دنیا سے نفرت ان کو دنیا دلاتی ہے، اس لیے یہ دنیا سے زیادہ نفرت کرتے جاتے ہیں. بے تمئی محنت کے بغیر حاجت سے بڑھ کر درہم و دینار بھی دلاتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بے تما ہوتے جاتے ہیں. لوگ ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں دوسروں کی حقارت جمتی جاتی. برائی اور بھلائی، دوزخ اور بہشت، کفر و ایمان کی کنجی وہ اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. کسی کو کافر بناتے ہیں اور کسی کو مرتد، کسی کو جہنم دیتے ہیں اور کسی کو جنت. کبھی خازن جنت ہیں، کبھی مالک جہنم. یہ تمام باتیں حضرت کو ایسا شخص بنا دیتی ہیں جس کے نہ کان رہتے ہیں کہ کچھ سنیں، نہ آنکھیں رہتی ہیں کہ وہ کچھ دیکھیں، نہ منہ رہتا ہے جو حق کی بات کہہ سکے. یہ بھی اسی چنگل سے نکلا تھا. خود اپنے متعلق یہ طے نہ کر لو کہ میں بہت مزکی اور روحانی بن گیا، بڑا بزرگ بن گیا، صاحب بڑا نیک بن گیا. بالکل نہیں عزیزان محترم. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی آنکھ نے جن سے بزرگ ترین ہستی نہیں دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی خلاف ورزی کروں خدا کے عذاب کی تو میں بھی اس کے عذاب میں محفوظ ہو جاؤں گا. وہ جانتا ہے، جب وہ کہے نا وہ جانتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ معیار اس کے پرکھنے کا وہ علم خداوندی ہے جو اس نے کتاب میں دیا ہے. اور یہاں ایک چیز ہی اگر آپ اجازت دے تو میں عرض کروں، اس نے تزکیہ کا ایک ہی معیار دیا ہے. یہ جتنے مزکی حضرات ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود نہیں کچھ کمائی کرتے،
دوسروں کی کمائی پہ ہوتے ہیں نا، یہ لاتے ہیں لوگ، ان کی قبروں پہ اتنا کچھ لاد کے دیتے ہیں، وہ زندگی میں تو پوچھو نہیں کتنا، یہ خود نہیں کچھ کمائی کرتے۔ قرآن کریم میں تزکیہ کے متعلق ایک معیار بھی ہے، وہ جو کہا ہے نا کہ ہم سے پوچھو کہ مزکی کون ہوتا ہے، تزکیہ کس کو حاصل ہوتا ہے، کہتا الذی یؤتی مالہ یتزکا 92/80 92/18، وہ شخص جو جان مار کے محنت کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی محتاجوں کو دے دیتا ہے، یہ ہے جو بزرگ ہے۔ معیار جو کہا ہم سے پوچھو، یہ کیوں پوچھے؟ کہتا یہ ہے، یہ ایک قدم بتایا اس نے، مزکی بننا ہے تو پہلے بات یہ ہے اپنے لیے اتنا ہی رکھو، محنت کرو، اور اپنی محنت کی کمائی جو ہے وہ دو دوسروں کی محتاجی کے لیے۔ یہ ہے قدم اول تزکیہ کا، اس سے ہوتا ہے۔ کوئی حضرت صاحب آپ نے دیکھا کہ کمائی کر رہے ہیں اور کمائی کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسرے کمائی کرتے ہیں ان کے لیے اور لا کے ڈھیر کرتے ہیں ایسا؟ تو قرآن نے تو یہ کہا تھا ہوا عالم بمن اتقا، سورہ النجم کی آیت 32 تک آ گئے ہم عزیزان من، 33ویں آیت سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ قد افلح من تزکا، کیا بات کہہ دی۔ وہاں کہا تھا نا ما یخفا، وہ صلاحیتیں جو پوشیدہ اور مضمر ہوتی ہیں، ان ڈیولپڈ ہوتی ہیں، انہیں ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کہا قد افلح، کھیتی اس کی پروان چڑھتی ہے، الفاظ ہی وہ استعمال کرتا ہے۔ فلاحت کہتے ہی کھیتی کو ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ کھیتی اسی کی پروان چڑھتی ہے، من تزکا، جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر لیتا ہے۔ تزکیہ کے معنی ہوتا ہے ڈیولپ کر لینا ان نشو و نما کو۔ لیکن ایک تو تزکیہ نفس ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نفس کو مار دو اور تزکیہ ہو دے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ کس غیر قرآنی تصور کو سامنے لاؤں گا ذرا سامنے۔ من تزکا، تقا کے معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا، یہیں سے یہ آپ کے ہاں کا زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ وہ جو چیز ہے کہ مومن ان کی، اگر ان کی حکومت قائم ہوگی، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے، یعنی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ لیں گے نہیں لکھا، دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ عالمگیر انسانیت کو سامان نشو و نما ہم پہنچائیں گے۔ ان کی حکومت کا مقصود یہ ہوگا، چھینیں گے نہیں، دیں گے۔ تزکا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دے دی، وذکر اسم ربہ، اور یہ کیسے ہوگا؟ خدا پر ایمان کے معنی کیا ہیں عزیزان من؟ خدا کی ذات کے متعلق تو ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، اس کا ایسنس کیا ہے، خدا کیا ہے نہیں جان سکتے۔ اس نے اپنی جو صفات ہمیں بتائی ہیں وہ ذات کی مختلف فیسٹس ہیں، مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف بیسک کیریکٹرسٹک ہیں ایک پرسنالٹی کے، اس پرسنالٹی کے دی موسٹ پرفیکٹ پرسنالٹی، مکمل ترین ذات کے مختلف شعبے، مختلف خصوصیات، جسے صفات خداوندی یا اسماء کہتے ہیں۔ اس پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ ہماری اپنی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا، یعنی یوں ہی ہم اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیں کہ آزاد ہو رہی ہے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔
اور اسٹینڈرڈ سبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ذہنی نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو ہم ہر وقت فریب کھا سکتے ہیں. وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، خارج میں کوئی ہونا چاہیے. صفات خداوندی وہ اسٹینڈرڈ، وہ معیار ہے جس کے مطابق ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری ذات ویسی ہوتی چلی جاتی ہے یا نہیں. یہ حد بشریت کے اندر ویسی ہوتی چلی جائے گی، اسے قرب خداوندی کہتے ہیں. صفت خداوندی بطور معیار خارجی کے سامنے ہونی چاہیے. ورد کا رسم رب ہی، خدا کی صفات کو اپنے سامنے نمایاں طور سے رکھ. سکرا کے معنی ہوتا ہے ابھار کے کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ. یہ رکھ اور پھر اس کے بعد فصلا، جس کا ترجمہ صرف ہمارے ہاں کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھ. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ صلاۃ کے اجتماعات نہایت ضروری ہیں، لیکن یہ محدود یہیں تک نہیں ہے. صلاح یہاں تو آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا. صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار کے رکھ، اور اس لفظ کا لغوی معنی ہے فصلا کے معنی، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف کر جاتا ہے قرآن.